السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آدم کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں کون سی مخلوق آباد تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو اس پر فرشتوں کو تعجب کیوں ہوا تھا، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ شیطان، آدم اور ابلیس کی دشمنی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ ایک دفعہ یمن سے آئے ایک وفد نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی سمجھ بوجھ اور قلم کی ابتدا کے متعلق جاننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جب کسی چیز کی ابتدا نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ رب العزت نے قلم پیدا کیا، اس قلم نے قیامت تک رونما ہونے والے واقعات لوح محفوظ میں لکھ دیے، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو وہ کانپنے لگ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سہارا دینے کے لیے اتوار کو پہاڑ بنائے جیسے اس زمین پر کیل ٹھونک دیے گئے ہوں، پھر زمین ساکن ہو گئی، پھر سوموار کے دن اس میں درخت لگائے گئے، منگل کے دن مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف، جراثیم اور مختلف بیماریاں پیدا کی، بدھ والے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کو زمین میں چوپائے بنائے اور ان چوپایوں کو ساری زمین میں پھیلا دیا گیا، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی ضروریات کی تمام اشیاء پیدا کر دی تھیں۔ تمام مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا۔ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے، اور اس زمین پر جنات کی حکومت تھی، اور جب یہ جنات فتنہ و فساد میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیج دیا۔ فرشتوں نے جنات کو تباہ و برباد کر دیا، اور جنات سمندروں اور جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے اور جنگلات ہیں۔ شیطان ایک تخت پر رہتا ہے اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ دنیا میں پہلے جنات کی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جنات سے یہ حکومت لے کر دوسری مخلوق یعنی اشرف المخلوقات انسانوں کو دینا چاہی، تاکہ جنات کا تکبر خاک میں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو بہت تجسس ہوا۔ فرشتوں نے سمجھا کہ نئی مخلوق بھی جنوں کی طرح ہی نافرمان ہوگی اور زمین میں فتنہ اور فساد برپا کرے گی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، کیا ہم آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کرنے میں جو حکمتیں ہیں آپ ان سے ناواقف ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے مٹی لے کر آئیں، اور مٹی کی یہ ایک مٹھی پوری روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و نسل اور مختلف زبان کے لوگ موجود ہیں۔ پوری روئے زمین کی اوپر والی پرت ایک چھلکے کی مانند نکل کر آپ کے ہاتھ میں آ گئی، جس میں 7 رنگوں اور مختلف قسم کی کیفیتوں والی مٹی شامل تھی۔ اس میں سفید و سیاہ، سرخ و زرد رنگ والی مٹی، سخت اور نرم، شیریں اور تلخ، نمکین اور پھیکی کیفیتوں والی مٹی شامل تھی۔ پھر اس مٹی کو مختلف قسم کے پانی سے گوندھا گیا، اور ایک مدت گزرنے کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی۔ پھر ایک مدت بعد بدبودار گارے کی شکل اختیار کر گئی، پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گئی، اور پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتے تعجب کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس مٹی کے پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ جب روح آپ کے نتنوں میں پہنچ گئی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ پھر روح حضرت آدم علیہ السلام کے سارے جسم میں پہنچ گئی اور آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1 اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، نمبر 2
اس میں روح پھونکی، نمبر 3 فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور نمبر 4 اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، ابلیس جن تھا وہ آگ سے بنا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات اور پرہیزگاری کی وجہ سے اسے فرشتوں کا سردار مقرر کر دیا تھا۔ اس کی ریاضت کا عالم یہ تھا کہ اس کائنات اور روئے زمین کا کوئی چپا ایسا نہ تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ پھر اس میں تکبر آ گیا، اور اس تکبر اور غرور کی وجہ سے اس نے مٹی کے اس پتلے کو یعنی آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے کہا، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کیوں کروں؟ اور شیطان نے حقارت سے حضرت آدم علیہ السلام پر تھوک دیا تھا، اور یہ تھوک آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دے دیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیٹ سے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ آج تک ناف کی شکل میں ہمارے پیٹ پر موجود ہے، اور ناف کی یہ مٹی جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کی تخلیق کی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمین کے درندوں کو ورغلایا کہ ان دونوں کو کھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کی حفاظت کے لیے کتے کو پیدا کیا، اور اس طرح کتے کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد کی گئی۔ حضرت آدم کی عمر 960 برس تھی، اور وفات کے وقت آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو انہوں نے سب سے پہلے کس چیز کی خواہش ظاہر کی؟ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، یہاں عبادت کرنے کے لیے کوئی عبادت خانہ نظر نہیں آتا، نہ ملائکہ کی تسبیحات کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جہاں پر ہم نشان ظاہر کریں وہاں کعبۃ اللہ بنا لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہنمائی کرنے کے لیے ساتھ چل پڑے اور ان کو اس جگہ پر لے گئے جہاں جھاگ بنی تھی، اور یہی جھاگ پھیل کر بعد میں زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور 7ویں زمین تک اس کی بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 قسم کے پہاڑوں کے پتھروں سے بھر دیا: کوہ طور، کوہ جودی، کوہ لبنان، کوہ طور زیدہ اور کوہ ہیرا۔ بنیادیں بھرنے کے بعد چاروں اطراف کی دیواریں اٹھا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے، لیکن طوفان نوح آنے سے پہلے اس عمارت کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا، اور بعد میں گڑھے کی شکل میں یہاں نشان باقی رہ گیا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ اس عمارت کی تعمیر فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی موت کی وجہ سے بہت بے قرار رہنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لیے بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بحکم خداوندی بتایا کہ اللہ ان کو ایک فرزند عنایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیس علیہ السلام رکھا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو دل کر رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل گئے تو ان کو سامنے سے فرشتے آتے ہوئے نظر آئے جن کے پاس ان کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے کہا، آدم کے بیٹو، تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت حوا نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو۔ پھر فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، قبر کھودی گئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور نماز جنازہ ادا کی گئی۔ روایات میں ہے کہ حضرت حوا بھی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 1 سال بعد وفات پا گئی تھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔